اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساکی، اور اس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے نوجوان جس بھی جگہ جاتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اپنے جھنڈے گاڑ کے آتے ہیں۔ آج ہم 3 نوجوانوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہیں ملا ہے UK کا ڈیانا ایوارڈز۔ کن لوگوں نے حاصل کیے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اقرا بسمہ، اور اقرا بسمہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی طالبہ ہیں، اور انہیں ڈیانا ایوارڈز کیوں ملا ہے یہ اقرا بتائیں گی۔ السلام علیکم اقرا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ ٹھیک ہے؟ اقرا کے علاوہ جی بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر کھوسو، وہ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ عامر جو ہے وہ LLB کر رہے ہیں۔ السلام علیکم عامر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو عامر، آپ نے وقت دیا۔ اور عامر کے علاوہ رمنا سعید ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور یہ جرنلزم کی طالبہ بھی ہیں اور جرنلزم میں کام بھی کر رہی ہیں۔ السلام علیکم رمنا۔ وعلیکم السلام، thank you so much for having me here. Thank you for joining us, thank you for taking time out. اقرا جی آپ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ڈیانا ایوارڈ UK کا بڑا پریسٹیجیس ایوارڈ سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایرے غیرے کو نہیں مل جاتا، کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ویل یہ بیسیکلی جو ڈیانا ایوارڈ ہے آپ کو آپ کی کمیونٹی سروس پروجیکٹس پہ ملتا ہے۔ سو بیسیکلی آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی آف کمیونٹی سروس وین آئی واز ایٹ دا ایج آف 8 فرام مائی اسکول۔ اچھا 8 سال کی عمر میں؟ بالکل۔ سو میں ڈفرینٹ پروجیکٹس کیا کرتی تھی اسکول میں، اور بہت چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہوتے تھے، کیمپینز ہوتی تھی جو کہ ہم کیا کرتے تھے، اور وہاں سے آئی ڈیولپڈ دا پیشن فار کمیونٹی سروس۔ بیسیکلی جو ڈیانا ایوارڈ مجھے ملا ہے یہ مجھے میرے 4 پروجیکٹس کی وجہ سے ملا ہے، جس میں میرا پہلا پروجیکٹ تھا مینٹل ہیلتھ پہ، جس کا نام ٹاک ہے۔ ٹاک از دا ایبریویشن فار ٹائم، اٹینشن، لسننگ اینڈ نوئنگ۔ آئی انیشیٹڈ ٹائم، اٹینشن، لسننگ، نوئنگ، اور ٹاک ہی مینٹل النیسز کا جو ہے وہ توڑ ہے بیسیکلی۔ بالکل ٹاک the other person has to talk but we have to listen, so basically it's a listener society جو کہ میں نے انیشیٹ کی تھی، اور کووڈ میں لوگوں کو سنا تھا by listening to them, by listening to their stories and providing them with the mental health support۔ اس کے علاوہ میں نے یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کیا ہے، SDGs پہ 15 نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ڈفرینٹ SDGs پہ پروجیکٹس کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے سوشل میڈیا کے پازیٹیو یوز کو پروموٹ کیا ہے۔ یہ مزیدار ہے، یہ بھی اچھا، تینوں انٹرسٹنگ آپ نے ایریاز چنے ہیں، لیکن سوشل میڈیا والا انٹرسٹنگ ہے، اس پہ آپ سے مزید ہم جانیں گے، لیکن ہم چلتے ہیں عامر کی طرف۔ عامر صاحب یہ بتائیے آپ کو جو ایوارڈ دیا گیا ڈیانا ایوارڈ، وہ کس پروجیکٹ پر دیا گیا؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ڈیانا ایوارڈ اصل میں کورونا کے دوران انسانی حقوق کے لیے ہم تو پچھلے 2015 سے لے کر میں کام کر رہا ہوں، ہماری پوری آرگنائزیشن اس کو لے کے کام کر رہی ہے۔ لیکن جب کورونا آیا پاکستان کے اندر تو ہم نے یہ دیکھا کہ میں نے پہلے بھی اس بات کو ہر جگہ مینشن کیا انٹرویوز کے اندر کہ مڈل کلاس جو طبقہ ہے وہ تو پسا ہی پسا، لیکن اس کے ساتھ آپ کا لوور مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ ایکسٹریملی افیکٹ ہوا۔ مطلب جب مڈل کلاس افیکٹ ہوا تو ڈیفینیٹلی لوور مڈل کلاس بھی افیکٹ ہوا، اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں جو انفلیشن ریٹ ہمارے پاس ہے، کھانے کو کچھ نہ تھا، تو ہم نے لوگوں سے ڈونیشنز جمع کر کے ہر طریقے سے اپنی ہر طریقے کی ریسورسز استعمال کر کے تقریباً 700 فیملیز کو راشن پرووائڈ کیا تھا 3 سے 4 مہینوں تک، جو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک فیملی کا 1 مہینے کا راشن 10,000 روپے کی کاسٹ جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں وکالت کا طالب علم بھی ہوں، تو مسنگ پرسنس پہ جو بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری، اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہوئے، اس کے علاوہ ہم نے اسٹریٹ چلڈرن کے لیے ایک اسکول کھولا تھا قیوم آباد کراچی کے اندر، جہاں پر ہم نے گلیوں کے بچے اٹھا کے جو فیکٹریز میں کام کرتے تھے ان کو اٹھا کے اسکول میں ان کو ہم نے یونیفارم بھی دیا، ان کو ہم نے پاکٹ منی 40 روپیز، اور ان کے گھر والوں کو، چونکہ بچے فیکٹریز میں کام کرتے تو گھر والے ان کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ہم نے ڈیلی بیسس پہ 200 روپے گھر والوں کو دہاڑی دینا شروع کر دی کہ آپ ہمارے پاس بچوں کو بھیجیں، ہم ان کو کھانا بھی کھلائیں گے، ان کو تعلیم بھی دیں گے، ان کو پاکٹ منی بھی دیں گے، اور آپ کا گھر بھی چلائیں گے ہم اس کے ساتھ۔ کیا بات ہے! تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ ڈیانا ایوارڈ مجھے بہت ہی اعلیٰ، زبردست۔ اس پر بھی ہم تھوڑی ڈیٹیل لیتے ہیں آپ سے، پہلے ذرا ہم جائیں رمنا کی طرف۔ جی رمنا، آپ تو جرنلزم والی ہیں، آپ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ پیٹی بھائی جو ہوتے ہیں، پیٹی بھائی اپنے ہی قبیلے کی آپ فرد ہیں، آپ بتائیے ڈیانا ایوارڈز آپ تک جو ہے وہ کیسے پہنچا؟ ڈیانا ایوارڈ جو ہے میں نے بیسیکلی 2016 سے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور سوشل ورک میں انوالوڈ ہوں، لیکن جو مین ڈیانا ایوارڈ ملا ہے دیٹ واز کہ میں نے ویمنس کے لیے سیف اسپیسز کریٹ کرنے کی کوشش کی اپنے لوکل کمیونٹی کے اندر، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسائل بہت ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، بی اٹ ڈومیسٹک وائلنس کی ابیوزرز ہوں، ریپ وکٹمس ہوں، یا چائلڈ لیبر کے جس طرح کے بھی معاملات ہیں، تو اس طرح بچے اور
خواتین جو ہیں وہ بہت سفر کرتے ہیں لیکن ان کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکیں, اور وہاں جہاں پر کہ ان ججمنٹل کمیونٹی کے اندر ان کو ایمپیتھیٹک انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے. تو میرا ایک پروجیکٹ یہ تھا کہ ٹو کریٹ سیف اسپیسز فار دی ویمن, جہاں پر آ کر وہ اپنے ڈفرینٹ کیسی ہوتی ہے, مطلب وہ کوئی کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے جہاں پر آ کر بات کی جا سکتی ہے, وہ کوئی آن لائن اسپیس ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں, وہ سیف اسپیس جو ہے میرے گھر کے پاس میں ہی گاؤں ہے 2, کولووالا اور کوروٹانا. سو وہاں پر لوکل کمیونٹی کے ہی لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے پہلے ان کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ایک سیف اسپیس وہاں پہ بن سکے. اور پھر ایک گھر میں آپ کو پتہ ہے گاؤں کے اندر ابھی بھی وہ کلچر پریویلنٹ ہے کہ ایک گھر میں ساری خواتین آ کر اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتی ہیں. تو وہ سیف اسپیس اس طرح سے کہ کسی کا بھی گھر ہوگا لوکل کمیونٹی, کیونکہ وہاں پر ان کا ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے, دس واز اے چیلنج ان اٹ, لیکن آئی اوور کم دیٹ. تو اس میں سیف اسپیس کو کریٹ کر کے وہاں پر سب اپنے مسائل ڈسکس کرتے تھے. سو دیٹ از ہاؤ اٹ واز اسٹارٹیڈ. اور اس کے علاوہ میں نے سیکجول ہیراسمنٹ کے اوپر بچوں کو ٹریننگ اور اویئرنیس سیشنز دیے ہیں ان دی لوکل پارٹس, جو کہ گجرانوالا میں ہی میں نے کیا. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ میں نے ریپ وکٹمز اور سروائیورس کی اسٹوریز کو ہائی لائٹ کیا, بیکاز مین اسٹریم میڈیا میں جو چیزیں یوزلی نہیں دکھائی جاتی, تو آئی ٹرائیڈ کہ میں اپنا پلیٹ فارم جو کہ ریویل ود رمنا ہے اس پہ یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کروں تاکہ ان لوگوں کی آواز کو بھی ایمپلیفائی کیا جا سکے. کیا بات ہے, زبردست, مزیدار پروجیکٹس, اتنے امپورٹنٹ اور ایریاز ان کے جو ان سب بچوں نے سلیکٹ کیے. دے ڈڈ ڈیزرو دی ڈائنا ایوارڈ, اور اس سے زیادہ ایوارڈز اللہ کرے ان کو آگے ملے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا. اقرا, آپ کا بھی عامر بہت شکریہ ادا کریں گے, اور رمنا آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے.